بنا محنت کے کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو یقیناً کامیابی ملتی ہے، وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ انسان اپنے سفر کو لمبا کر دیتا ہے، اپنے کام کو بڑھا دیتا ہے، اپنے آرام کو کم کر دیتا ہے اور مصروفیات میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا یقین یہ ہے کہ محنت نہیں ہوگی تو میں ایک بڑا انسان، دولت مند نہیں بن سکتا۔ وہ محنت کرتا ہے تب جا کر اس کو دولت حاصل ہوتی ہے اور دنیا ملتی ہے۔ عزیزوں، دنیا محنت سے آ رہی ہے اور محنت سے ہی ملے گی، تو دین بنا محنت کے، بنا فکروں کی، بنا کوششوں کی کیسے مل سکتا ہے؟ جنت انسان کو کیسے مل سکتی؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ایک بیت الخلا نظر آئی، وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ حاجت سے کیسے فارغ ہوں۔ تو ان کو بیت الخلا نظر آئی تو انہوں نے اس میں جانے کی کوشش کی، انہوں نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دروازے پر ایک انسان کھڑا تھا، اس نے آپ کو روک دیا، اور روکنے کے بعد یوں کہا کہ اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اس میں جانے کی جو قیمت ہے وہ دینی پڑے گی، اگر آپ دے رہے ہیں تو داخل ہو سکتے ہیں، اور نہیں دو گے تو داخل نہیں ہو سکتے، آپ نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سوچ کر کہ لوگوں تم کس غفلت میں ہو، جہاں شیاطین جن رہتے ہیں وہ جگہ انسان بنا پیسے دیے داخل نہیں ہو سکتا، نہیں جا سکتا۔ یہ لوگوں جنت کے اندر بنا اعمال کی، بنا اللہ کو راضی کی کیسے داخل ہو سکتے؟ حقیقت بات ہے، یہ منظر تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، ہم کہیں دور چلے جائے، کہیں سفر پر چلے جائے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ بیت الخلا میں جانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تب انسان وہاں جاتا ہے۔ عزیزانی ملت، میرے عزیزوں، کیا ہو، ہم اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں کہ جب دنیا بنا پیسے کے حاصل نہیں ہوگی، بنا محنت کے حاصل نہیں ہوگی، تو آخرت کی جو راحتیں ہیں، آخرت کا جو آرام ہے، وہ بنا محنت کی، بنا اعمال کی کیسے ہو سکتی؟ ذرا سوچیں اس بات کو اور سمجھیں، ہم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم دنیا پر مثال ہے اس چیز کی، محنت نہیں کریں گے تو 2 وقت کی روٹی سکون سے نہیں کھا سکتے، محنت نہیں کریں گے تو گھر بار کو اچھا نہیں رکھ سکتے، دنیا کی چیزیں نہیں خرید سکتے۔ ایسے ہی ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم اعمال نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے تو قبر کا سکون، آخرت کا سکون، جنت کا ٹکٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے تو لازمانہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، اعمال کرنے پڑے گی، اور ضرور کرنے پڑیں گے، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ان کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میرے پیاروں، زندگی مختصر ہے اور ختم ہونے والی ہے، ہم سب کچھ دنیا سے جانا ہے، فانی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، لیکن ایک انسان کو بھی توڑنا ہے، اس کو بھی موت آئے گی، لیکن بعد میں اس کو زندہ کر دیا جائے گا، اس کو اٹھا دیا جائے گا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، عمر کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، وقت کا حساب دینا ہے،
سب چیزوں کا حساب دینا، تو وہاں ہم کیسے جواب دیں گے اور کیسے حساب دیں گے؟ حساب اور دینا پڑے گا، تو وہاں ہم کیا بتائیں گے؟ کسی بات سے مکر نہیں سکتے، کسی بات سے بدل نہیں سکتے، ہر بات کا حساب، ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ مکر بالکل بھی نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کو کھڑا کر دیا جائے تو زبان سے انسان نے جو گناہ کیے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، زبان کو بتا کر اس زبان کو سل دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، اس کو تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم کے ہر حصہ گواہی دے گا، بتائے گا کہ فلاں وقت فلاں دن اس نے مجھ سے یہ جرم کروایا تھا، اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا۔ تو ہر جسم کا اعضا جس سے گناہ ہوا ہے وہ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا اور کب کیا تھا۔ اور وہاں انسان مکر بھی نہیں سکتا، بدل بھی نہیں سکتا۔ کرامن کاتبین ہیں، یہ اپنے رجسٹر میں ہماری خطاؤں کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہے، ہاتھ کیا گناہ کر رہی ہے، ذہن کیا سوچ رہا ہے، ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں، دل کیا سوچ رہا ہے، دل میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر گناہ، ہر برائی، ہر نیکی لکھی جا رہی ہے ہماری۔ تو بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی سیکورٹی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں ڈر رہے ہیں اس سے؟ ہم کیوں نہیں ڈر رہے ہیں اس سے؟ کیا اس سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی پکڑ ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا، دنیاوی لباس ہماری شکل کے انسان ہم میں سے ہی جو فوج کہلاتی ہے سرکار کی، وہ اپنا کام کر رہی تھی، تو لوگ ان کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے، گھروں سے باہر نہیں نکلے، بازاروں میں نہیں گئے، گناہ سب چھٹ گئے، روڈوں پہ نکلنا چھٹ گیا، دکانیں بند ہو گئی، ہر کام بند ہو گیا۔ یہ جو فوج ہے، یہ جو سیکورٹی ہے، یہ تو سب اللہ کے محتاج ہے اور اللہ سے چھوٹی ہے، ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کی سیکورٹی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم اس خالق اور مالک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ہی ساتھ دینے والے ہیں۔ یارو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا خوف جب دل کے اندر ہوگا، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ خوف تھا دل کے اندر، پولیس کا خوف تھا تو انسان باہر نہیں نکلا، کسی نے دکان کھولنے کی ضرورت نہیں کی، کسی نے پارکوں میں گھومنے کی ضرورت نہیں کی، سب کام بند، خوف تھا۔ تو خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ خوف دل کے اندر آ جائے، خوف اگر دل کے اندر بیٹھ جائے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو۔ تو ڈرنے کی تاکید تو قرآن کریم کے اندر کی گئی ہے۔ جب ہم ڈریں گے تو گناہ بھی نہیں ہوں گے، اور جب نہیں ڈریں گے تو گناہ ہوں گے۔